कहना यह था कि अल्लाह ने 7 आसमान और 7 ज़मीन का ज़िक्र किया, तो 7 आसमान तो हमें समझ में आता है, उसका कुरान में है, शब मेराज का वाक़या से। ये 7 ज़मीन का थोड़ा वज़ाहत कर देते। آپ جواب دینا چاہیں گے حضرت؟ جی 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 ہاں، زمین کا ذکر جو ہے عربی میں لفظ ارض آتا ہے، جس کے انگریزی لفظ ارتھ استعمال ہوا ہے. تو ارض جی، جو ہے اس کا ذکر مفسرین نے کیا ہے کہ 7 زمینیں مراد ہیں. قرآن میں تو 7 سماوات، صرف قرآن کے لیے 7 آسمان کا لفظ استعمال کیا ہے، اور زمین کے لیے ارض واحد استعمال کیا ہے. لیکن مفسرین نے صراحت کی ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہے. لیکن زمین کے لیے اللہ واحد کا لفظ یعنی ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آسمانوں کے درمیان میں، 2 آسمان کے درمیان میں گیپ ہے، جبکہ زمینوں کے درمیان میں گیپ نہیں ہے. 7 زمینیں متصل ہیں، اس لیے وہ ایک کے درجے میں، واحد کے درجے میں. دوسری بات یہ اصل میں ان چیزوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنا بتا دیا ہمیں، ہر چیز کی ڈیپ نالج ہمیں نہیں ہو سکتی، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سی چیزیں متشابہات قبیل سے ہوتی ہیں. تو اگر ہماری سمجھ میں جہاں تک آ گیا ٹھیک ہے، ورنہ نہیں آیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں ہے تو، لیکن ہم اپنی عقل کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کر سکتے. تو بہت سی چیزیں وہ ہوں گی کہ جس کا عقل کے ذریعے ادراک، یعنی عقل کے ذریعے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اگر کوئی کنسیپٹ اپنے دماغ میں لا رہے ہیں کہ ہو بہو تے بتے 1 2 3 4 5 6 7 یہ ایک میننگ، یا یہ کہ وہ کس طریقے سے، تو وہ ہے کس طریقے سے نہیں پتا ہمیں، ہے ضرور ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ ہے. اب وہ کس طریقے سے ہے وہ اگر ہمیں نہیں بھی پتا ہو نا تو بھی ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں آنے والی. ایمان لانا ہے ہونے پر، اور کس طریقے پر سے ہے وہ اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا مسلم ہمارے ٹھیک ایک ہے، کنسیپٹ ہونا چاہیے قرآن کریم کی اس طرح کی تمام تر آیتوں کے متعلق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا.